الله من شرور من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتوجروا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ انسانیت کے دائرے میں اللہ پاک نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے جو اشرف المخلوقات ہے، اور جن کے لیے اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے. لیکن اللہ پاک کی ترتیب ازلی ہے کہ نظام کائنات کے لیے اللہ پاک نے ایک منتظم کا انتخاب فرمایا. جب دنیا بنی، آپ حضرات ہمیشہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، جب یہ دنیا وجود میں آئی اور کوئی نہیں تھا، کوئی انسان ابھی وجود میں نہیں آیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دنیا بنانی ہے اور اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک مخلوق پیدا کرنی ہے جس کو انسان کہا جائے گا. اس لیے دیکھیں سورۃ البقرہ میں بالکل شروع میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا، منظر کشی کی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تم یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، یعنی اس سے مراد وہ وقت ہے کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں صرف فرشتے موجود ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے کائنات. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب کو، ایک جانشین کو پیدا کرنے لگا ہوں. اس زمین میں جو اس زمین میں اللہ پاک کی طرف سے خلیفہ بن کر آئے گا. خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے جو نیابت کا کام انجام دے. عربی زبان میں خلف کے معنی آتے ہیں پیچھے کے، جو پیچھے ہوتا ہے، جو بعد میں ہوتا ہے. اللہ کا حکم سننے کے بعد
اللہ کے حکم کو پہنچنے کے بعد جو حکم کو نافذ کرے وہ اس زمین کا خلیفہ ہوگا۔ اسی لیے سب سے پہلا سلسلہ اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت کا جو چلا ہے وہ سلسلہ نبوت ہے۔ لیکن جس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا، وہ دروازہ بند ہو گیا، سلسلہ نبوت کی تکمیل آپ پہ ہو گئی۔ لیکن آپ کے بعد جو آیا وہ اس امت کا کیا کہلایا؟ خلیفہ کہلایا۔ خلیفہ اول فلاں ہے، خلیفہ دوم فلاں ہے، خلیفہ سوم فلاں ہے، خلیفہ چہارم فلاں ہے۔ میں آپ حضرات کو یہ لفظ خلیفہ پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خلف کے لفظی معنی ہی عربی میں آتے ہیں جو بعد میں ہو اور پیچھے ہو، اس لیے کہ سلسلہ نبوت پہلے ہے اور سلسلہ خلافت اس کے بعد ہے۔ جو انبیاء کے بعد آتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، اس لیے امت کو نبوت کے بعد سلسلہ خلافت دیا گیا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو ان کے مقام تک پہنچ سکے۔ اب جو بھی ہوگا وہ انبیاء کے بعد ہوگا۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے فرما رہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب پیدا کرنے لگا ہوں۔ اب بات کو سمجھیں دوستو، نائب کیوں پیدا کرنا ہے؟ اس لیے کہ کائنات بنانی تھی، دنیا بنانی تھی، اور صرف بنانی نہیں تھی، بسانی تھی۔ دنیا بنے گی، کائنات بنے گی، زمین بنے گی، اور پھر اس کے اندر ایک مخلوق بس جائے گی جس کو اللہ پاک پھیلا دیں گے، اور وہ مخلوق انسان ہوگی جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سب سے اشرف ہوگی۔ اسی لیے ہمارا لقب کیا ہے؟ اشرف المخلوقات۔ تو دنیا میں انسان بس جائے، انسان پھیل جائے، انسان کی آبادی ہو جائے جیسے آج ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ پاک یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جہاں نظام چلتا ہے وہاں منتظم ضروری ہے۔ جہاں نظام آپ نے چلانا ہے وہاں منتظم ضروری، منتظم جو اس نظام کو دیکھ رہا ہو، جو اس نظام کو سنبھال رہا ہو، جو اس کی کمی کوتاہی کی اصلاح کر رہا ہو، جو اس کی غلطیوں کی روک ٹوک کر رہا ہو، ایسا آدمی منتظم کہلاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان بعد میں بسا ہے، نظام انسانیت بعد میں بنا، لیکن منتظم کو اللہ پاک نے پہلے پیدا فرمایا۔ تو اس پوری انسانیت کے نظام کے منتظم جو اللہ پاک نے پیدا فرمائے وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وہی ہے نا ابو الانسانیت، تو وہ ہے، ہم سب کے جد امجد وہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات کے پہلے انسان ہیں۔ لیکن جب اللہ کے حکم سے فرشتوں نے پوری کائنات کی جگہ جگہ سے مٹی کو جمع کیا، ہر طرح کی مٹی آئی، ایک خمیر بنا، اس سے آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنا، پھر اللہ کے حکم سے اس میں روح ڈالی گئی، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر آپ کے وجود سے، آپ کی پسلی سے آپ کی اہلیہ حضرت حوا کو پیدا فرما دیا، تو دو انسان بن گئے۔
لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں کا ابتدائی مسکن اور ابتدائی رہائش وہ کہاں پر تھی؟ جنت میں تھی. تو جنت میں تھے اور جنت کے عیش و آرام کے اندر تھے. ہر چیز کی اللہ پاک نے آزادی دی، لیکن ان تمام آزادیوں کے ساتھ اللہ پاک نے ایک پابندی لگائی. ایک پابندی لگائی. وہ پابندی کیا تھی کہ یہ جو فلاں درخت ہے اس کے قریب نہیں آنا. دیکھیں اب بات کو سمجھیں، قرآن کا نقطہ سمجھیں. جہاں کسی بھی چیز کی حدود طے ہو جائے، ترتیب طے ہو جائے، سمجھ جائے کہ یہ ایک نظام بننے کی طرف اشارہ ہے. مثال کے طور پہ ابھی ساتھی جمعے کی نماز کے لیے گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں، لیکن مسجد کے خادم نے سیڑھیوں کی طرف جانے والے راستے پہ سترے لگا کے بند کر دیا. وہ مزدور کام کر رہا ہے، سترے لگ گئے جس میں کوئی خلا نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں پھلانگ کے اس کو جانا ہے؟ بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس طرف نہیں جانا ہے. یہ رکاوٹ اشارہ کر رہی ہے کہ آج کا نظام یہ ہے کہ راستہ یہاں سے ہوگا، اوپر نہیں جانا ہے. اس طرف پوری آزادی ہے. کوئی صف اول میں بیٹھے، کوئی برآمدے میں بیٹھے، کوئی صحن میں بیٹھے، آخری صف میں بیٹھے، اول صف میں بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں. بہت ساری آزادی کے ساتھ ایک پابندی لگ گئی. یاد رکھیں، جہاں لفظ پابندی آ جائے سمجھ جائیں کہ ایک نظام چل رہا ہے. جنت میں تو ہر طرح کی آزادی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو جانا نصیب فرمائے، تو جنت میں جانے کے بعد پھر کوئی روک ٹوک، کوئی پابندی، کوئی قید، کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت بھی نہیں، ایک چیز پر بھی نہیں. جس چیز کو دل چاہے گا ابھی چاہت ہوئی فرشتے لے کے حاضر کریں گے. تو قیامت قائم ہونے کے بعد کی جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے دوستو. لیکن آدم علیہ السلام دنیا کے قائم ہونے سے پہلے جس جنت میں گئے وہاں ایک روک ٹوک تھی، ایک پابندی تھی کہ بھئی آپ نے اس راستے پہ نہیں جانا ہے، اس درخت، اس پودے کے قریب نہیں آنا ہے. یہ اشارہ تھا کہ ایک نظام بنے گا. اللہ ایک نظام بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا. اب وہ پھل کیا تھا وہ تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن کھا لیا. یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام تھا کہ ایسا ہونا ہے. آدم علیہ السلام اگر نیچے نہیں آتے تو آج ہم میں سے کون ہوتا ہے یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. تو پھل تو کھانا تھا اور آدم علیہ السلام نے اترنا تھا. اس لیے اترنا تھا کہ آپ اس کائنات کے منتظم اول ہیں. دنیا کے نظام کو سب سے پہلے چلانے والی شخصیت وہ حضرت آدم علیہ السلام. ان ساری باتوں کا عرض کرنے کا مقصد میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں صرف یہ ہے کہ جگہ چاہے کم ہو بڑی ہو، لوگ کم ہو زیادہ ہوں، لیکن نظام کے لیے منتظم چاہیے. ترتیب کے لیے ایک ترتیب چلانے والا ضروری ہے. اگر ایک نظام چلانے والا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آپ کبھی گئے ہوں بچوں کے اسکول، مدرسے، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، ایک بڑی درسگاہ لگی ہوئی ہے، 50، 60، 100 تک بچے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایک درسگاہ میں، ایک کلاس میں 100 بچے ہیں اور پڑھانے والے قاری صاحب کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے. وہ ایک قاری صاحب کے سامنے 100 بچے انسان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں.
اور یہ استاذ وضو کے لیے یہاں تھوڑا سا چلا جائے تو یہاں کیا ہوتا ہے ہلا گلا، چونکہ سب زندگی کے اس مرحلے سے گزرے. یہ سب چیزیں عقل سمجھا رہی ہے کہ جہاں نظام پہ منتظم کی نگاہ ہٹ جاتی ہے وہاں نقصان ہوتا ہے. اس لیے آج دنیا کے نظام کو ایک ترتیب کے ساتھ چلانے کے لیے جو صورتحال انسان کے سامنے ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کا نظام چلے، ایک شہر کا نظام چلے، ایک علاقے کا نظام چلے اور اس کے لیے کوئی منتظم ہو. جب منتظم نہیں ہوگا، کوئی نگاہ اور خیال رکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے والا نہیں ہوگا، تو پھر وہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ قرآن کریم کا اسلوب اور قرآن کریم کے واضح الفاظ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ پاک فرما رہے ہے تو اس کے لیے پھر منتظم چاہیے، منتخب فرد چاہیے اس کے لیے. لیکن دنیا میں بسنے والے سارے انسان ہیں دوستو، اس میں کوئی اور مخلوق نہیں آئی. جن سے انسان پر انسان ہے، انسان کو ترتیب سے چلانے والا انسان ہوگا. انسان کے لیے اپنی اپنی امتوں کے پاس تو ان کی ایک بڑی حیثیت جو آپ علیہ السلام نے خود بیان فرمائی، كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل چونکہ وہ اس دنیا کی سب سے بڑی امت ہوئی اور ان میں ہزاروں انبیاء ہیں، مثال ان کی تھی. فرمایا بنی اسرائیل کی جو سیاست تھی، ان کی سیاست کون کرتے تھے، ان کے سیاسی قائد کون تھے، سیاسی رہنما کون تھے، سیاسی زعما کون تھے ان کے؟ فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست کن کے پاس تھی؟ ان کے انبیاء کے پاس تھی، ان کے انبیاء کرتے تھے. تو انسان پر سیاست انسان کرے گا. انبیاء علیہم السلام دائرہ بشریت میں ہے، انسانیت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے پیغمبر اور امتی دونوں اس حیثیت میں برابر ہے کہ دونوں دائرہ بشریت میں. باقی پیغمبر کی شان کتنی ہے اس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، چونکہ یہ مراحل اس قوم کو، اس شہر کو درپیش ہیں اور ہم اتنے ذہنی طور پر نابلد ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے دوستو. یہ جو ذہنی غلامی ہوتی ہے نا دوستو، یہ جسمانی غلامی سے کئی گنا زیادہ بدتر ہوتی ہے. ذہنی غلامی، جسمانی غلام جو ہوتا ہے اس کو باندھ دیا، زنجیروں میں جکڑ دیا، قید کر دیا، پنجرے میں ڈال دیا. غلامی کا ایک دور گزرا ہے، وہ حالات آپ پڑھیں، کیسے کیسے لوگوں کو غلام بنا کر ان پر صدیاں گزاری گئی. لیکن وہ جسمانی غلامی تھی دوستو، اور جسمانی غلام جب تک اس کا جسم قید ہوتا ہے، اس کا ذہن اور اس کی عقل وہ آزاد ہوتی. وہ کبھی بھی اس زنجیر کو، اس بیڑی کو، اس پنجرے کو اپنا گھر نہیں سمجھتا. وہ ایک منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے
کہ کب موقع ملے اور میں ان زنجیروں کو توڑ دوں اور اس ظالم جابر مالک کا سر اور منہ مار دوں اس کا. اس لیے جسمانی غلامی میں زندگی گزارنے والی قوموں نے صدیاں گزاری، بڑی قربانیاں دی، لیکن ایک وقت دنیا نے ضرور دیکھا کہ وہ آزاد ہو گئے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر کوئی ذہناً غلام ہو جائے، ذہناً غلامی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، پیر بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہے، ذہن بھی کام کر رہا ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پر درست ہے، اس کو کسی نے زبردستی نہیں کیا، لیکن یہ ذہنی طور پر ایک خول میں، ایک دائرے میں، ایک مزاج میں بند ہو جائے اور اس سے نکل ہی نہیں سکے، چاہے اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے نظر آئے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ اس غلط کو غلط کہہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ذہنی طور پر یہ اس کا غلام ہو چکا ہے. آج مسئلہ یہ ہے دوستو، ہم تو اپنے طور پر اپنی علمی حیثیت میں سیاست اس کو سمجھتے ہیں کہ جو جتنا گلا پھاڑ کے نعرہ لگا سکتا ہے یہ سیاست ہے. شاید ایک دوسرے پر الزامات، اتہامات، برا بھلا کہنا، غلطیوں کو ڈھونڈنا، کوتاہیاں کمزوریاں تلاش کرنا، کھود کرید کرنا، خفیہ حالات کو معلوم کرنا، نجی زندگی پر نظر رکھنا، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ سیاست کا محور، سیاست کا مرکز اور دائرہ کار یہ ہے. اسی لیے میں نے آپ سے حدیث پاک پہلے عرض کی، جو کام انبیاء کرتے ہوئے آتے ہیں وہ کتنا پاک صاف کام ہوگا. جو کام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کیا ہے، آپ بتائیں کہ اس میں کتنے برکات، انوارات اور اللہ کی مدد و نصرت ہوگی. ہم جس چیز کو آج اپنی آنکھوں سے سیاست کہتے ہیں، یہ سیاست ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کی عصمت دری ہے، عزت کو اچھالنا ہے، ایک دوسرے کی نجی زندگی میں داخل ہو کر اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں کا مرتکب کرنا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، کبھی 3 سال بعد، کبھی 5 سال بعد، ایک عرصے بعد ہمیں ایک مرحلہ درپیش ہوتا ہے کہ بھئی سیاسی معاملات گرم ہیں، انتخابات کا زمانہ ہے، ووٹ کا زمانہ ہے، ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو اب ایک طبقہ جو ہمارا سنجیدہ، پڑھا لکھا، باصلاحیت، شریف طبقہ، وہ تو بالکل کٹ گیا. اس نے جب دیکھا کہ یہاں پیر رکھنے میں پہلے ٹخنوں تک اور اب گھٹنوں تک کیچڑ آتی ہے، انہوں نے کہا بھائی گھر میں آرام کریں. تو سنجیدہ، پڑھا لکھا طبقہ، شریف النفس طبقہ، ذمہ دار اور صاحب رائے طبقہ، وہ تو اس نظام سے بالکل ایک طرف ہو گیا. ایک طبقہ جو رہ گیا، وہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ ہم ذہنی غلامی میں مبتلا کر دیے گئے. مجھے یہ ذہن دے دیا گیا کہ بھئی آپ کی داڑھی ٹوپی ہے تو لہٰذا آپ تو ایک مولوی ہیں، آپ تو کسی دائیں بائیں کی طرف سوچ ہی نہیں سکتے. کسی کو کہا گیا کہ بھئی آپ کی تو فلاں زبان ہے، فلاں صوبہ ہے، فلاں قوم ہے، لہٰذا آپ تو کسی اور طرف سوچ ہی نہیں سکتے، وہ وہاں بند ہو گیا. کسی کو کہا گیا کہ بھئی آپ تو فلاں خاندان، فلاں برادری سے چلتے ہوئے آئے ہیں، آپ کے بڑے اس منصب پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ خدمات کی ہے، آپ تو کسی اور طرف سوچ ہی نہیں سکتے. نتیجہ کیا ہوا کہ اب میں اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے بڑے کو غلط کرتے ہوئے دیکھوں تو میں اس کو غلط کہہ نہیں سکتا، میں اس کی تعویل بنانے کی بھرپور کوشش کرنے لگ جاؤں گا. مجھے لگ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ گند ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے،
بے عزتی ہے، رسوائی ہے، کسی کا حق مارنا ہے، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ دین اسلام جس سیاست کا تصور پیش کرتا ہے دوستو، اس میں ذہنی غلامی نہیں، اس میں ایک معیار ہے، اصول ہے۔ ووٹ سے اپنا دامن بچا کے گھر بیٹھنے والا بھی قصوروار ہے، اور ووٹ جا کر کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہو کر ٹھپا لگانے والا بھی قصوروار ہے، مجرم دونوں ہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرات نے، فقہاء نے، علماء کبار نے اس نظام کی جو شرعی حدود لکھی ہے وہ بہت سہل اور آسان انداز ہے۔ مختصراً میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، وقت بھی کم ہے۔ دیکھیں، ایک انتخابات میں ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک لفظ ہم سنتے ہیں، بھئی فلاں امیدوار ہے نا، فلاں امیدوار ہے، اور ایک حیثیت ہوتی ہے کہ فلاں ووٹ دینے والا ہے۔ جیسے میں اور آپ ووٹ دینے والے ہیں، شاید آپ میں تو کوئی امیدوار نہیں ہوگا، ممکن ہے کوئی ہو بھی۔ امیدوار جو ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہے، شریعت اس کو کہتی ہے مدعی۔ یہ آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اس منصب کے لیے کھڑا کیا جائے اس لیے کہ میں اس کا اہل ہوں، یہ مدعی ہے دوستو۔ اور لفظ مدعی اتنا ہلکا نہیں ہے دوستو۔ حدیث پاک میں آپ علماء سے پوچھیں، کتنی حدیثوں میں فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو مدعی کو کھڑا کیا جائے گا کہ آپ دو گواہ پیش کریں، آپ نے جو دعویٰ کیا۔ تو جو امیدوار ہے اس کو دو باتوں کو سامنے رکھنا ہے، ایک تو یہ کہ واقعی میں نے جو دعویٰ کیا میں اس منصب کا اہل ہوں جب ہی آ رہا ہوں۔ نمبر دو، اس کے اندر دو صفات کم از کم ہونی چاہیے، امانت اور دیانت کی، کم از کم، باقی سے ہٹ کر۔ اہلیت ہو، اگر اس کو پتہ ہے کہ میں الف سے با نہیں جانتا، تعلیمی قابلیت میرے پاس نہیں ہے، اخلاقی کردار میرے پاس نہیں ہے، لوگوں میں قبولیت میری نہیں ہے، کسی کا درد دل میرے اندر نہیں، تو نااہل نالائق ہے۔ اہلیت ہو، نمبر دو امانت و دیانت ہو۔ اگر یہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اب بات ہماری آ گئی، ہم کیا کریں؟ ووٹ دینے کی حیثیت کے اعتبار سے اس کو صرف ایک کاغذ کی پرچی پر ٹھپا لگانا نہیں سمجھیں، اس کا بہت بڑا تعلق ہے ہمارے ثواب اور گناہ سے، ہماری آخرت سے۔ یہ دنیا کی ایک پرچی کا معاملہ نہیں کہ آپ لگا کے آ گئے اور گھر آ کے سو گئے، وہی شام کو رزلٹ اناؤنس ہوں گے سنیں گے، نہیں۔ اس لیے فقہاء نے لکھا کہ ایک ووٹ دینے والا جس کے لیے ووٹ دیتا ہے، کاسٹ کرتا ہے، اس پہ مہر لگاتا ہے، یہ تین ذمہ داریاں اپنے اوپر لے رہا ہے، شہادت کی، شفاعت کی، وکالت کی۔ شہادت کے معنی کیا ہے؟ گواہی کے۔ یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے جس کو مہر لگائی وہ واقعی اس منصب کا اہل تھا، اور سچی گواہی کا جتنا بڑا اجر ہے، جھوٹی گواہی کا اتنا بڑا وبال ہے۔ اتنا بڑا وبال ہے کہ مشکات شریف میں اس کو شرک کے ساتھ برابر رکھا گیا ہے۔ تو شہادت ہے۔ نمبر دو شفاعت۔ شفاعت کے معنی سفارش۔ آپ پرچی پہ مہر لگا کر اپنے بڑوں سے یہ سفارش کر رہے ہیں کہ بھائی میں اس آدمی کی سفارش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے حلقے کا امیدوار ہو، تاکہ یہ آ کے ہمارے ضروری امور کو پورا کرے اور یہ واقعی اس بات کا اہل ہے۔ اور قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمائے کہ جس نے صحیح سفارش کی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا۔
اور جس نے کسی کے لیے غلط سفارش کی تو قیامت کے دن اس کا بوجھ اٹھائے گا. شفاعت بھی ہے. تیسرے نمبر پہ وکالت ہے. آپ اس کے ایک وکیل اور نمائندے بن کے جا رہے ہیں کہ بھئی میں اس کا وکیل ہوں. جیسے دنیا میں آدمی کسی کا وکیل بن جائے تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے وکیل نے جا کے اپنے موکل کے بارے میں کہا ہو کہ میں اس کا وکیل تو ہوں، فیس تو لی ہے، لیکن یہ جھوٹا بے ایمان ہے. ایسا نہیں. تو اسلامی وکالت میں آپ جس کے وکیل بن گئے، آپ نے بہت ساری ذمہ داری لے لی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے انتخابات کسی بھی درجے کے ہوں، بڑے ہو، چھوٹے ہو، بلدیاتی ہو، قومی ہو، صوبائی ہو، چونکہ ہمیں تو یہ دونوں مراحل درپیش آگے آ رہے ہیں، تو اپنے اندر ایک شعور، ایک سنجیدگی کا مزاج پیدا کریں دوستو. اس خول سے نکل آئیں، قومیت کے خول سے، لسانیت کے خول سے، برادری کے خول سے، مسلک، مشرب اور مذہب کے خول سے اپنے آپ کو اس کا پابند کریں. نہیں، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہے، عقل کی صلاحیتیں دی ہے. میں اپنے گھر کا سودا سلف لاتا ہوں تو آنکھیں کھول کر، ذہن کو کھول کر ہر چیز کرتا ہوں. یہاں کیوں اپنے آپ کو نالائق نکمہ بنا لیتا ہوں؟ ہر چیز میں اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر انسان اندر کا دل جس پر مطمئن ہو، اس کے حق میں انسان یہ تینوں ذمہ داریاں پوری کرے. نہ اپنے آپ کو اس عمل سے پیچھے رکھے، نہ اس عمل میں غلط حصہ دار بنے، صحیح حصہ دار بنے. اور باقی یہ کہ پھر انسان کے فیصلے کی کوئی حیثیت بنے یا نہ بنے، لیکن یہ کہ اللہ پاک کے ہاں ہماری ایک ذمہ داری کا عمل پورا ہو جائے گا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.